بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت معلوم ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2138 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے تعویذ پر اجرت لینا کیسا ہے۔ باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن جعفر بن ایاس عن ابی نضرۃ عن ابی سعید قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا فلدغ سیدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال وما علمت أنها رقية اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بالسهم۔ هذا حديث حسن غريب۔ وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث۔ وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد هذا الحديث۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو تعویذ پر اجرت لینے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا، بھیجا، ہم ایک قوم کے پاس اترے اور ان سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہم کو اپنا مہمان بنا لیں، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر ان کے سردار کو کسی چیز نے کاٹا تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں ہوں، لیکن جب تک تم مجھے چند بکریاں نہیں دو گے میں دم نہیں کروں گا، پڑھ کر نہیں پھونکوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیتے ہیں۔ ہم نے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اس پر جس کو ڈسا گیا تھا، بچھو کاٹا تھا، اس پر میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ چنگا ہو گیا، بری ہو گیا، اس کو شفا مل گئی اور ہم نے بکریوں پر قبضہ کر لیا، یعنی بکریوں کو حاصل کر لیا، 30 بکریوں کو لے لیے۔ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں ان بکریوں کے بارے میں، ان بکریوں کے تعلق سے کھٹک پیدا ہوئی کہ بھئی اس طرح دم کر کے اجرت لینا، اس کے صلے میں کوئی چیز حاصل کرنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں شریعت کی روشنی میں، اس بارے میں کھٹکا ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جلدی نہ کرو۔ جب ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو تمام قصہ بیان کیا، عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا دم کرنا ہے، جھاڑ پھونک کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اس کو شفا مل جائے گی، یا سورہ فاتحہ میں شفا ہے بول کر یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پھر بکریاں اپنے قبضے میں رکھو، یعنی بکریاں حاصل کر لو، لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو نضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کو تعلیم قرآن پر اجرت کی اجازت دی ہے اور شرط رکھنا بھی جائز رکھا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا۔ شعبہ، ابو عوانہ اور کئی دوسرے حضرات نے بواس سے ابو المتوکل ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ اس حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو ایک لشکر
کے ساتھ روانہ فرمائے۔ تو وہ لشکر ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالا، اترا ایک مقام پر، تو وہاں کے لوگوں سے مہمان نوازی طلب کیا۔ اجنبی ہیں لہذا ہماری مہمان نوازی کرو، ہم کو اپنا مہمان بنا لو۔ تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مہمان نہیں بنایا اپنا۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو کاٹا، تو فوراً پھر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آیا اور ان سے پوچھے کہ بھئی تم میں کوئی دم کرنے والا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو کاٹا ہے؟ تو ایک صحابی فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس کا تریاق کیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایک شرط پر میں دم کروں گا، پڑھ کر پھونکوں گا اور تمہارا سردار اچھا ہو جائے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم اس کے صلے میں ہم کو کوئی اجرت، کوئی چیز دینا چاہیے۔ بکریوں کا ذکر کیے، ہاں بکریوں کا ذکر کیے، تو وہ لوگ تیار ہو گئے، شرط لگائے وہ صحابی، تو وہ لوگ تیار بھی ہو گئے، 30 بکریاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور صحابی تشریف لے گئے اور پڑھ کر پھونکے، دم کیے، تو سردار اچھا ہو گیا، اس کا زہر اتر گیا اور وہ چنگا ہو گیا، اچھا شفا یاب ہو گیا۔ تو وہ لوگ پھر شرط کے مطابق، مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہو گیا، اس کی جو بیماری تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اس وقت پھر صحابہ کرام شرط کے مطابق وہ 30 بکریاں لے لیے، لیکن اس کو تناول کرنے سے پہلے، اس کا استعمال کرنے سے پہلے ان کے دل میں جب کھٹک ہوئی کہ بھئی یہ اس طرح پڑھ کر پھونک کر دم کر کے اس کے صلے میں اجرت لینا، عوض لینا، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں، یہ دل میں خیال آیا، تو وہ لوگ رک گئے اور فرمایا کہ جلدی مت کرو، اس میں جلد بازی سے کام مت لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے مسئلہ دریافت کر لیں گے، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز نہیں فرمایا، بلکہ صرف وہ صحابی سے اتنا پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے سے وہ اچھا ہو جائے گا، ایک سوال کیے بس، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو بکریاں جو تم حاصل کیے ہیں وہ جائز ہے، اس میں میرا بھی حصہ مقرر کرو بول کے فرمایا، ان کی خوش دلی کے لیے کہ بھئی جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جن کو اللہ کا علم ہے، اللہ کے ذات و صفات کا، حضور جب شریک ہو رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش اب ان کے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لینا جائز ہے، اس میں میرا بھی حصہ مقرر کرو، مجھے بھی اس میں شامل کرو فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلم کے لیے تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، کسی کو قرآن سکھا کر دینی تعلیم سے آراستہ کر کے اجرت لینا، معاوضہ لینا جائز ہے، بلکہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ بھئی میں تم کو حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری یہ خدمت کرنا ہے، یا مجھے یہ معاوضہ دینا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور لیکن اکثر یہ دکھا رہا ہے کہ محدث دکن عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ قادری چمن کے بڑے بڑے جلیل القدر اکابر بزرگ، اور میرے سگے دادا حضرت سید محمد انوار الرحمن رحمۃ اللہ علیہ الحسینی، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، اور میں اپنے ابا جان سرکار حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں، میرے چچا حضرت عبد القادر جیلانی الحسینی حفظہ اللہ، ان سے بھی میں یہ سنا کہ یہ جو ہمارے اکابر ہیں، جو بزرگ ہیں، ہمیشہ اللہ کے لیے پوری مخلوق کو فری پڑھ کے پھونکتے تھے، فری تعویذیں دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی دینے کی کوشش کرتا تو یہ بزرگ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے، یعنی پوری زندگی فری خدمت کرے ہیں اور فری پڑھائے ہیں، اور جو جھاڑ پھونک جو بھی ہے بہرحال تعویذ دیے اور پھونکنا، دم کرنا، لوگوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ جو چیزیں ہیں مکمل مفت اور فری کیے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین۔ تو اب میں بعض بزرگوں سے سنا ہوں کہ بھائی بغیر اجرت لیے اگر پڑھ کے پھونکتے ہیں تو اس میں اثر زیادہ ہوتا، اگر اجرت لی جاتی ہے تعویذ دینے کے لیے، پڑھ کے پھونکنے کے لیے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے اگر لیتے ہیں تو اس میں تاثیر کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حدیث سے تو کچھ ایسا ثابت نہیں ہو رہا۔ ہاں، اس حدیث میں جواز معلوم ہوتا ہے، واجب نہیں ہے لینا۔ اگر کوئی جھاڑ پھونک کر کے، دم کر کے، قرآنی آیات کے ذریعے علاج کر کے، احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا ورد کر کے اگر کوئی علاج کر کے پیسے لینا چاہتا ہے، اجرت لینا چاہتا ہے، اس کا معاوضہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس کو اجازت ہے، لزوم نہیں ہے، لینا واجب ہے نہیں، اس لیے کہ جب لے گا شخص تو اس کی نظر پیسوں پر ہوگی، اور جو بزرگان دین اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صالحین اعظام تھے سابق میں، بلکہ آج بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو
صرف اللہ کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے. اور آپ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیسے نہیں لیتے اور مخلوق کی فری خدمت کرتے ہیں مفت، ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی نظر اور ان کا دل پیسے کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہاں صرف اس حدیث شریف میں جواز بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کر کے اگر اس پر معاوضہ لے تو کیا درست ہے، اس کا لینا درست ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. نہ لے تو بہتر ہے. تاثیر پیدا ہونے کے لیے مسلسل ظاہر بات ہے کہ جب انسان شریعت کا پابند ہوگا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا اور قرآنی آیات کے ذریعے احادیث شریفہ میں جو دعائیں وارد ہیں اس کے ذریعے علاج کرے گا، عالم باعمل ہوگا، عمل کرتے ہوئے جب علاج کرے گا لوگوں کا، مخلوق کا، تو یقیناً اس کے علاج کے ذریعے مخلوق کو فائدہ بھی پہنچے گا. نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے شرعاً جواز بھی موجود ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے. اب یہ لوگ جو مطلب اس حدیث کو دلیل بنائیں گے لینے والے، جی یہ بولیں گے کہ بھائی لینے کا جواز تو حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، جی اجازت مل گئی ہے، جی تو کیا جیسا کہ دیگر لوگ آئیں گے بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ دم کر کے پھونک کے تعویذاں وغیرہ دے کے جو ہے نا، اگر آپ اس کے بدلے میں اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو اس میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے، بول کے جیسا دیگر لوگ فرما رہے ہیں، دیگر علماء اور مشائخ عظام وغیرہ. تو لیکن پھر اب یہ لوگ اس حدیث کو دلیل بنائیں گے، کیا وہ صحابی رسول اجرت نہیں لیے؟ اجرت لینے کے بعد کیا وہ صحابی رسول کی زبان میں تاثیر چلے گئی؟ برابر فائدہ ہوا؟ اجرت بھی لیے، پہلے اجرت بات کیے، بات کرنے کے بعد پھر جب پڑھ کے پھوکے تو فائدہ بھی ہوا، پھر وہ لوگ 30 بکریاں بھی دی. پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید بھی فرما رہے ہیں، نہ صرف تائید فرما رہے ہیں بلکہ میرا حصہ بھی مقرر کرو، اس میں شرکت بھی فرما رہے ہیں. تو اب یہاں پر اس میں یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہر کوئی صحابی نہیں ہوتا، جی وہ صحابہ ہیں، ان کا میدان پیسے کی طرف نہیں رہتا. تو اگر ایسا وہاں بھی صحابی جو شرط کیوں رکھے، وہ لوگ مہمان نوازی سے انکار کر دیے. حالانکہ کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، تو جس شہر میں یا جس گاؤں میں، جس دیہات میں یا جس بستی میں وہاں اترا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. تو ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، تو اس کی مدد کرنے کا حکم آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے.